subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین ذی وقار، آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ ہر ایک بندہ اس مادیت پرستی کے دور میں پریشانی اور غم میں مبتلا ہے، تو ان پریشانیوں، دکھوں اور غموں سے نجات کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے قرآن کریم سے وابستہ ہو جانا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ رات سونے سے پہلے ایک تہائی قرآن کریم کی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک تہائی قرآن کی تلاوت کیسے رات میں کر سکتے ہیں؟ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص پڑھا کرو، یہ ایک تہائی قرآن کریم کے برابر ہے۔ ایسے ہی ایک اور مقام پر آتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے، اللہ کریم اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والوں کو اللہ کریم جنت کی بشارت دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلدی جمع ہو جاؤ، میں ابھی تمہارے سامنے تہائی قرآن کی تلاوت کروں گا۔ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، پھر واپس لوٹ گئے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے لگے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا، میں تمہارے سامنے تہائی قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، شاید آسمان سے کوئی وحی نازل ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، ذرا غور سے سنو، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی سورہ اخلاص تلاوت کرنا یہ ایک تہائی قرآن کریم کے برابر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بھی عاجز ہے کہ وہ رات کو ایک تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو یہ بات بڑی مشکل لگی، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھ سکتا ہے کہ ایک تہائی قرآن کریم کی تلاوت کر کے سوئے؟ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تہائی قرآن کریم کے برابر ہے۔ ایسے ہی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ پوری رات اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا گیا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ سورہ نصف یا تہائی قرآن کریم کے برابر ہے۔ ایسے ہی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد پڑھی تو اس نے ایک تہائی قرآن کریم پڑھ لیا۔ حضرت انس بن مالک اور کئی دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بھی اسی مفہوم کی روایات بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک دستے کا امیر بنا کر جہاد کے لیے بھیجا،
تو وہ صحابی ہر نماز میں قرات کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یہ خبر دو، اسے یہ خوشخبری دے دو کہ اللہ بھی تمہیں دوست رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک انصاری مسجد قباء کے امام تھے، ان کی عادت یہ تھی کہ امامت کراتے تو اکثر پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، پھر اس کے بعد کوئی دوسری صورت یا آیات پڑھتے۔ ہر رکعت میں ان کا یہی معمول تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو وہ کہنے لگے میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا، اگر تم چاہو تو نماز پڑھاؤں گا، اگر تم ناپسند کرتے ہو تو میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، نماز پڑھانا چھوڑ دوں گا۔ یعنی امامت چھوڑنا تو گوارا ہے لیکن اس صورت کی تلاوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہل قباء کے پاس تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا تم ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنا لازمی کیوں سمجھتے ہو؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے یہ سورت بڑی پسند ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس سے یہ پسندیدگی اور محبت جنت میں داخل کر دے گی۔ یعنی اگر آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا پسند کرتے ہو اور اس سے محبت کرتے ہو تو یہ سورہ اخلاص کی تلاوت کو پسند کرنا اور اس سے محبت کرنا تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے ایک شخص کو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری اس صورت سے یہ محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ یعنی اے میرے غلام آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ اخلاص کو اتنی محبت اور پسندیدگی سے پڑھنا تیرے جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ ایسے ہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا، جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ پہلا فرمایا جو اپنے قاتل کو معاف کر دے اللہ کریم اسے اختیار دے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ دوسرا کام جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے، اور تیسرا عمل جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ کریم اسے یہ انعام عطا فرمائے گا کہ جب ساری کائنات پریشان حال ہوگی تو اللہ کریم اپنے اس بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے جس دروازے سے جانا چاہتا ہے چلا جا، تجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ اگر ان میں سے کوئی ایک کام کرے تو اس کے لیے کیا انعام ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ تو دیکھیں اللہ کریم نے کتنے بڑے انعام کی خوشخبری سنائی ہے۔ ایسے ہی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے 11 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھی اس کے لیے اللہ کریم جنت میں ایک محل بنائے گا، اور جس نے 21 مرتبہ پڑھی اس کے لیے 2 محل بنائے گا، اور جس نے 30 مرتبہ پڑھی تو اس کے لیے اللہ کریم 3 محل بنائے گا۔ تو یہ انعام ہے اس بندے کے لیے جو سورہ اخلاص کی تلاوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے۔ تو یہ انعام اور یہ درجے اسے حاصل ہوں گے جو سورہ اخلاص کی تلاوت کو ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے۔ تو یہ صورت ہر مسلمان مرد و عورت اور بچے بچی کو یاد ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ان فضائل کا حاصل کرنا ہم میں سے ہر ایک شخص کے دسترس میں ہے، ہر ایک شخص کے اختیار میں ہے
کیوں نہ ہم آج سے ہی ان فضائل کے حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ سورہ اخلاص کی تلاوت اس کے فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے کرنے کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارا نامہ اعمال میں بہت سارا اجر و ثواب لکھ دے گا، اور اللہ کریم ہماری اس دنیاوی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا۔ اللہ کریم ہمارے مال میں، رزق میں، جان میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ امید ہے عمل کریں گے اور دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامیابی کو سمیٹیں گے۔ اللہ کریم کرم فرمائے، آمین۔